اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العصر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ والعصر قرآن کریم کی بہت مختصر صورت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اسی صورت کو غور اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ ان کی دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو ان 4 چیزوں کے پابند ہیں، یعنی کن 4 چیزوں کے؟ ایمان، نیک عمل اور دوسروں کی نصیحت اور صبر کی وصیت۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ انسان کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئی ہیں غور کیا جائے تو ان سب میں بڑی نعمتیں ہیں وقت، اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت کی ہی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی کہیں رات کی، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں سارے وقت، صبح شام رات دن سب شامل ہیں۔ بہرحال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اس بات سے متعلق ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی اور اپنے علم کا کیا استعمال کیا۔ غور کیجئے، ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانے سے ہی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی 4 باتوں سے خالی ہے وہ بہت ہی نقصان میں ہے، اور اس نقصان کا مطلب آخرت کا نقصان ہے، یعنی وہ آخرت میں اللہ کی باتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پہلا، ایمان۔ اگر ایمان نہ لائے تو کتنا بھی اچھا عمل کر لیں، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا، نیک عمل۔ نیک عمل وہ ہوتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، ان میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر حق کی وصیت۔ وصیت کی معنی تو تاکید کے ساتھ کسی بات کو ذکر کرنا، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کے ساتھ دعوت دی جائے، حق کی دعوت دی جائے، ہے نا، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ پھر اس کے بعد صبر کی وصیت۔ صبر کی تاکید کرنا یعنی اللہ کا حکم ماننے میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو مشکلیں اور مشقتیں ہوں ان کو برداشت کرنے کی تلقین کرنا۔ حق کی طرف دعوت کے فوراً بعد صبر کی دعوت دینے میں غالباً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت کے کام میں بڑے صبر کی ضرورت ہے اور انسان کو طبیعت کے خلاف باتیں سننی اور برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو ایسے حال میں حق کی دعوت دینے والوں کو صبر کا عادی ہو جانا چاہیے، یعنی جو حق کی طرف بلائے گا اس کے مذاق بھی بنائے جائیں گے، اس کی ہنسی بھی اڑائی جائے گی، ہے نا، اس کے اوپر غصہ بھی دکھایا جائے گا، ہے نا، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی بھی کی جائے گی۔ تو جو حق کی طرف بلاتا ہے نا تو انہیں ان سب چیزوں کا عادی ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم حق کی طرف بلا رہے ہیں تو ہمیں صبر بھی کرنا ہے نا۔ یہ صورت میں یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اپنے دین کے کام نہیں لیتا ہے نا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ہم میں سے کسی کو چن لے۔ آمین ثم آمین۔